اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ ہدایت والوں کی حضرت باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور صبر و شکر میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے۔ بس حاصل یہ ہے کہ صابر وہ ہے جو ناگواری کے وقت رضا حق پر نظر رکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کیا، مرضی مولا از مولا، اس کے اوپر اور اس کو فوت نہیں کرتے اس مرضی کی۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رضا حق کا مدار امتثال امر پر ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا متوجہ ہے۔ بس صبر کی حقیقت امتثال امر ہوئی اور ما علیہ صبر معمور بے ہوا کہ حکم ہوا کہ اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، یہی مطلوب تھا۔ اب ہمارے ہاں غلو فی الدین حضرت اس کے عنوان دے رہے ہیں۔ اب ہمارے اندر بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پریشانی کے وقت طریقی میں خلل ڈالتے ہیں کہ جہاں مصیبت آئی فوراً اعمال سابقہ کی پابندی چھوڑ دی اور ناجائز امور میں مبتلا ہو گئے۔ جی اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں، ان کی تو زیادہ شکایت نہیں، یہ تو گفتگو ہی سے خارج ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو طریق پر غلو کے ساتھ جمے رہتے ہیں، کسی حال میں بھی ان کی تسبیحات و معمولات فوت نہیں ہوتے، مگر ان کی نظر مقصود پہ نہیں ہوتی، اس لیے بعض دفعہ ان سے مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ایسے معمولات کے پابند ہوتے کہ چاہے لڑکا مر جائے مگر وظیفہ فوت نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آج حضرت کی ان تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بندے کا معمول ہے کہ عصر سے عشاء تک مسجد حرام میں رہتے ہیں۔ سلمان کی زوجہ کو آج دکھانا تھا ان کی چیک اپ کے سلسلے میں، تو میں ابھی مغرب سے پہلے آ گیا، صبح بھی اس میں مشغول تھے۔ تو ان حضرات کی یہ برکت ہے کہ اس چیز کی پیش نظر ہوتی ہے کہ اہم فی الاہم کیا ہے کہ زیادہ اہمیت۔ حضرت فرماتے ہیں مگر وظیفہ فوت نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی تعریف کرتے کہ بڑے پابند اوقات ہیں، مگر قواعد شریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی پابندی شرعاً محمود نہیں۔ یہ غلو فی الدین میں داخل ہے، کیونکہ بعض دفعہ پابندی کا توڑ بھی معمور بھی ہوتے، اس کا حکم ہوتا ہے کہ اب اہل و عیال کے حقوق کا وقت ہے تو اس لیے اس کو چھوڑے، اس کا توڑ بھی معمور بھی ہوتے، یہی حکم ہوتے۔ بلکہ بعض دفعہ نماز شروع کر دینے کے بعد نماز توڑ دینا بھی واجب ہوتا ہے، جیسے کوئی اندھا آ رہا ہو اور اس کے راستے میں کنواں یا گڑھا ہو جس میں اس کی گرنے کا اندیشہ ہو تو نماز کو توڑنا اور اس کو بچانا واجب ہے۔ اس وقت امتثال امر اسی میں ہے کہ عمل کو توڑ دے، اور اس وقت نماز پڑھنے میں امتثال امر نہیں ہے۔ اور حضرت نے اپنی زوجہ کی گرنے کے اوپر صبح کی 2 سنتوں کو جو ہے وہ فصل کر کے آگے تھے اور پھر ان کی خیر خبر کی، پھر دوبارہ سنتیں پڑھی اور فرض نماز پڑھی۔ ایک صحابی کا قصہ ہے کہ جنگل میں گھوڑے پہ سوار تھے اور اس میں اس سے اترے، وضو کر کے گھوڑے کے لگام ہاتھ میں لے کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور گھوڑا کبھی کبھی شوخی کر کے 1-2 قدم چلتا تھا، تو آپ بھی 1-2 قدم اس کے ساتھ آگے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک خارجی نے جو حضرت علی کرم اللہ کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے تھے اور آگے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر اعتراض کیا یہ کیسی نماز ہے۔ ان صحابی نے فرمایا کہ تم کیا جانو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ نے ہم پر ایسی سختی نہیں کی کہ سفر میں بھی اس طرح خشوع خضوع اطمینان سے نماز پڑھیں جس طرح حضر میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اگر میں گھوڑے کو چھوڑ کر نماز پڑھتا اور گھوڑا بھاگ جاتا تو کیسی پریشانی ہوتی۔ پھر شاید اس وقت یہ خیال آتا کہ ہے میں نے نماز ہی کیوں پڑھی تھی جو اتنا نقصان ہوا۔ یہ حالت بہت سخت ہے کہ انسان طاعت کر کے اس سے پچھتائے۔ ایک دفعہ حضرت امام حنیفہ کہیں جا رہے تھے تو صبح کے وقت میں کافی تاخیر ہوئی، تو امام یوسف نے یا امام محمد نے صبح کی نماز پڑھی، بہت مختصر سی صورتیں، شاید سورہ والعصر و سورہ کوثر یا آخری جو ہے
معوذات قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یہ پڑھ کے نماز ختم کی، تو کہا کہ بیٹے تم فقیہ ہو گئے۔ تفقہ اسی کا نام ہے کہ وہ امتثال امر کیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ معمول کی پابندی ظاہر میں تو اچھی ہوتی ہے، مگر باطن میں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پابندی سے جب دنیا کا ضرر ہوتا ہے تو اس وقت طاعت پر پچھتاتا ہے۔ اس لیے میں بعض لوگوں سے جو حج کے ارادہ کر کے جاتے ہیں یہ کہہ دیتا ہوں کہ سفر مدینہ میں اگر خطرات سے پورا اطمینان ہو تو جانا، ورنہ حج کر کے واپس آ جانا۔ حضرت کے زمانے میں بہت لوٹے جاتے تھے قافلے، تو اس کی طرف حضرت فرمائے وہ یہ بات ظاہر میں بہت سخت ہے، مگر اس نیت سے کہہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خطرے کی حالت میں سفر کر کے بعد میں نفس یہ کہے کہ ہائے میں ناحق ہی آیا اور سفر مدینہ پر پچھتائے، تو یہ حالت مدینہ نہ جانے سے زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ اس وقت تو یہی حسرت ہوگی کہ ہائے میں زیارت نبی سے محروم رہا، اور امید ہے کہ یہ حسرت ہی کام دے جائے، اور اب افسوس ہوگا کہ ہائے میں کیوں آیا تھا، اور دونوں حالتوں میں جو فرق ظاہر ہے۔ اس خارجی معترض کی نگاہ اس دسیسہ پر نہ پہنچی تھی، اس لیے اس نے صحابی پر اعتراض کیا۔ خارجی لوگ بظاہر اعمال کے بہت پابند ہوتے ہیں، وہ نماز روزہ میں اہل سنت سے زیادہ پختہ تھے، کیونکہ ان کے یہاں اعمال جز ایمان ہیں، اور ان کی نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی آدمی کافر ہو جاتے ہیں، مگر ان میں اعمال کی صورت ہی ہے، حقیقت نہ تھی۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ قرآن کو ایسا سنوار کر پڑھیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جائے، جو موجودہ صورتحال ہے، مگر حالت یہ ہوگی کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا، بس اوپر ہی اوپر رہے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر بعض دفعہ نشانے سے تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اس میں خون کا نشان تک نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں اعمال ظاہرہ کی ایسی پابندی مطلوب نہیں جس میں محض صورت ہی صورت ہو اور مقصود پر نظر نہ ہو، بلکہ ایسی پابندی مطلوب ہے جس میں ہر وقت مقصود یعنی رضا حق پر نظر ہو، گو اس سے بعض دفعہ صورت میں خلل آ جائے۔ چنانچہ ایک بار امام ابو حنیفہ اور امام یوسف سفر میں تھے، اونٹ پہ چلتے ہوئے نیند آ گئی اور بالکل طلوع شمس کے قریب آنکھ کھلی، جلدی سے اتر کر وضو کیا، نماز شروع کی۔ امام یوسف امام بنے، امام یوسف نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی اور تمام ارکان میں تخفیف کی، رکوع سجود وغیرہ جلدی جلدی ادا کیا۔ اس وقت کوئی زاہد خشک ہوتا تو یوں کہتا کہ نماز ناقص ہوئی، مگر امام صاحب نے نماز کے بعد فرمایا الحمدللہ کہ تم فقیہ ہو گئے۔ الحمدللہ صار یعقوب انا فقیہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یعقوب یعنی امام ابو یوسف فقیہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت ان کی نماز میں جلدی کرنا تفقہ کی علامت تھی، کیونکہ طلوع شمس قریب تھا، وہ جلدی نہ کرتے تو نماز قضا ہو جاتی، وہ گناہ ہوتا۔ البتہ دوسرے ادائے نماز کا درجہ قضا سے بہت بڑا ہوا ہے۔ بس اس وقت جلدی کرنے ہی سے نماز کامل ہوئی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے سے ناقص ہوتی، مگر ان باتوں پر فقیہ کی نظر ہی پہنچ سکتی ہے کہ اس وقت جلدی مناسب ہے یا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مناسب ہے۔ جاہل تو ہر حالت میں ایسی ہی نماز پڑھے گے، چاہے وہ ادا ہو یا قضا ہو جائے یا رفقا کو ایذا ہونے لگے۔ چنانچہ ایک بزرگ ہمارے سے سفر میں تھے، راستے میں مغرب کی نماز پڑھی گئی تو اس بندے خدا نے فرض و سنت کے بعد صلاۃ اوابین شروع کر دی۔ اب جب تک ان کی صلاۃ اوابین ختم نہ ہو گئی سب رکے رہے، تمام رفقا کو تکلیف ہوئی۔ اس طرح ایک اور بزرگ کے ساتھ لوگ سفر میں چل رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو وہ حضرت فرضوں کے بعد وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا سوار ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں
کہ میں تو ظہر سے عصر تک بیٹھا کرتا ہوں، میں عصر سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ تمام رفقا سخت پریشان ہوئے اور آئندہ کو عہد کر لیا کہ ان کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔